السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد مجتبیٰ بٹ۔ ناظرین، 5 اگست 6 سال گزر چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 میں بھارت کی جانب سے جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک جبری نظام کو جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک سیاسی اور سماجی کارکن ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ میم آپ کا وقت دینے کا۔ میم 6 سال گزر چکے ہیں۔ 2019 5 اگست کو جو ہے یہ کشمیر میں آرٹیکل 370A اور 35A کو ختم کر کے جو ہے بھارت کی جانب سے جبری حکومت جو قائم ہو گئی ہے، اور وہاں پہ جو افواج کو مسلط کر دیا گیا ہے، کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ اس کا کیا آؤٹ کم ہے ابھی تک، اور اس کے اوپر کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ جی، یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں اگر آپ ویسے دیکھیں، جنوبی ایشیا کی تاریخ میں دیکھیں، پوری دنیا کی تاریخ میں، تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا 21 سینچری میں۔ ایک تو بھارت نے اتنے عرصہ جو ہے وہ کشمیریوں کو اپنے زیر تسلط رکھا جیسے چاہا۔ 80 سال میں کبھی ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے اوپر کالے قوانین لگائے، ہاف وڈوز ہاف وائفز کے ہمیں کیسز نظر آئے، ماس گریوز کے، انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے، ریپس کے، کلنگز کے، یہ۔ اور پھر اس کے بعد 2006 کے بعد جو ہمیں نظر آیا، اس کو واقعی میں کشمیری نہیں چاہیے تھے، اس کو کشمیر چاہیے تھا، اس کو زمین چاہیے تھی۔ 14,000 بچے آج جوان آج بھی بھارتی مختلف جیلوں میں مطلب پابندی کاٹ رہے ہیں، پابند السلاسل ہیں، اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ ان کو انصاف مہیا نہیں کیا جاتا، گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کو کوئی ایسی قانونی کارروائی کرنے کے لیے جو ہے ان کی مدد نہیں کی جاتی۔ تو یہ سارے وہ واقعات ہیں جو کہ ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ کوئی کالا قانون ہے، اپنے آپ کو لارجسٹ ڈیموکریسی آن دس پلانٹ کہتے ہیں، اور آپ نے پچھلے کتنی دہائیوں میں جو فیشزم کا جو ریئل چہرہ تھا وہ آپ نے دکھایا ہے۔ یہ تو اب تاریخ بتائے گی، سیدھی سی بات ہے کہ مودی کے جو ہندوستان میں کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور آج 6 سال ہو گئے، کس ڈیٹائی سے اس نے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کر کے اپنے یونین ٹیریٹوری بنا دیا، اس مقدمے کو جس کو دنیا ساری کہتی تھی کہ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو کہ اتنے سالوں سے یونائٹڈ نیشنز کا بھی امتحان ہے۔ بالکل۔ تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف فیلئر جو ہے وہ ہندوستان کا نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز کا بھی ہے۔ ایک وہ ایسا ادارہ جو کہ امن و امان کی سچویشن قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس نے بھی اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دی ہے۔ میم آرٹیکل 35A کا جو خاتمہ تھا، اس کے بعد کشمیری جو ڈیوگرافک ہے اور جو تبدیلیاں وہاں پہ زمینی حقوق ہیں ان میں جو چینجز آ رہے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ اس کو کس طرح کور اپ کیا جا سکتا ہے؟ جی، ڈیموگرافک چینجز تو ہمارے سامنے جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا، سب سے پہلے جو انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ جو تھا وہ ایشو کرنا شروع کیا کہ ہندوستانیوں کو، جن میں بہاری تھے، کلکتہ سے تھے، امرتسر سے تھے، مطلب ایک جو بزنس مین تھے ان کو، اور جو لوگ خواہش مند تھے کہ وہ کشمیر کے اندر رہنا چاہتے ہیں، تو تقریباً 2 سے 3 ملین کی تعداد ہے ایسے اسٹیٹ سبجیکٹ کی جو کہ ہندوستان نے ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں کی ہے۔ اور ابھی دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے ایک جو اپنی لمبی جدوجہد کی، انہوں نے ڈے فرسٹ سے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا ہندوستان کا آئیڈیا کہ وہ دے وانٹ ٹو بی ود انڈیا۔ ٹھیک ہے، آپ وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جی رہے تھے کہ انہوں نے اسی کلیئرٹی کے اوپر جو تھی وہ پوری اپنی زندگی گزار دی، قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اور آخر میں جو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے کو یونین ٹیریٹوری بنا کے اپنا جو تھا وہ سمجھا کہ میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس سے نجات حاصل کرتا ہوں کہ اب آئندہ کشمیریوں کی آواز نہیں اٹھے گی، تو میرا نہیں خیال ہے یہ آواز اٹھتی رہے گی۔ جن کی ڈی این اے میں ہی اتنی ریزیلینس آ چکی ہوئی ہے کہ وہ 80 سالوں سے فائٹ کر کے اپنے سروائیول کے لیے جی رہے ہیں، سروائیول کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو وہ کرتے رہیں گے۔ کسی ریاست کا ایک جو اس کا پریزنٹیشن ہے، مطلب اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو ختم کر کے، جس طرح انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا اور
وہاں پہ جبری حکومت, تو یہ کیا عوامی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی تو ہے یہ, لیکن اس کے اوپر آواز ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 5 اگست کو ہمارے یہاں پہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور نعرے لگائے جاتے ہیں, لیکن کوئی عملی طور پر UN میں یا جو اقوام متحدہ وہاں پہ آواز اٹھانے کے لیے کوئی مثبت اقدامات ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ دیکھیے جی, جب مقبوضہ کشمیر بھارت کے زیر تسلط چلا گیا تھا تو جو آزاد کشمیر کی گورننگ باڈی ہے وہ اسی لیے بنائی گئی تھی. یہ ایک چھوٹی سی جو جگہ تھی, اس کو حقوق اسی لیے دیے گئے تھے تاکہ یہ آزادی کا بیس کیمپ بن سکے, یہ لوگ آزادی کے لیے آواز اٹھائیں. مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی اگر آواز باہر نہیں آ رہی ہے تو وہ آزاد کشمیر کے لوگ جن کو آزادی آرام سے مل گئی تھی, کیونکہ ظاہر ہے بھارت نے جس حصے پہ قبضہ کرنا تھا وہ کر لیا تھا, اور جو یہ والا حصہ تھا جو یہاں پہ مقیم لوگ تھے وہ ویسے ہی رہ رہے تھے جیسے وہ کافی سالوں سے رہ رہے تھے. تو اب ان کی ذمہ داری تھی, اور یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی کہ کیونکہ ایک کشمیری جو شناخت ہے وہ ایک آپ بھاری ذمہ داری کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں, کیونکہ دنیا جو ہے اس پار کے کشمیری کو جانتی ہے جس نے بہت 80 سال ظلم و ستم برداشت کیے, اپنے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم واقعی میں اپنے اس آزادی کے بیس کیمپ کو اس قدر اچھا رول ماڈل بناتے کہ یہاں کے بچے کے زبان میں پر ہوتا کہ برہان وانی کون تھا, انشا کون تھی, جنید کون تھا جن کو پیلٹ بلٹس لگے تھے, ٹھیک ہے, پھر قرآن پوش پورا کا واقعہ کیا تھا, پھر اس کے بعد جو آپ کے جو میس گریوز تھی, ہاف وڈوز ہاف وائفز کیا ہیں. تو یہ تو کشمیر اٹ سیلف جو ہیومن رائٹس وائلیشن انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو کئی کتابیں باہر کے مصنف بھی لکھ چکے ہیں, مگر ان کتابوں کے مصنف جو ہیں وہ اس طرف بھی ہونے چاہیے تھے, ان قصوں کا پرچار کرنے والے ہماری سفارتکار بھی آزاد کشمیر سے ہونے چاہیے تھے, اور لوگوں کو انٹرسٹ ہونا چاہیے تھا. مگر انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے ہی ایک زندگی کی دوڑ میں جو ہے ہم اس مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو اس طرح سے یاد نہ رکھ سکے جس طرح سے ہماری ذمہ داری تھی. میم ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو مسئلہ کشمیر سمجھانے کے لیے ایک کردار کی ضرورت ہے کہ مطلب ان کو مسئلہ کشمیر سمجھایا جائے, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انتشاری ٹولوں میں جو ہے وہ کنورٹ ہو چکے ہیں. اور ہم نے دیکھا ابھی کچھ دن پہلے مظفر آباد میں بھی الیکشن سے قبل ایک 60-70 لوگوں کا ایک جتھا تھا, وہ آیا, اس نے آگ لگائی. تو ان کو کس طرح سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے لیے کیا ہمارے جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سے آگاہ رہ سکے اور اس کے اوپر ورکنگ کر سکے؟ جی دیکھیے, یہ بہت سارے موسٹلی وہ لوگ ہیں کہ جن کا نا باہر کی دنیا کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہوتا, وہ اپنے ہی احساس محرومیوں میں جیتے ہیں. ارد گرد کے لوگ بھی, سسٹم بھی یہ ریئلائز کرانے کو کوشش کرتا ہے کہ آپ کچھ تو کریں, ٹھیک ہے, مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سارا جو ذمہ داری ہے وہ سسٹم کے اوپر ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نظام, معاشرہ, اسٹیٹ, ملک یہی ہمارے لیے کرے گا. ہاں, میں یہ اسی طرف آ رہی ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ایسی ہی ہے میرے بھائی, دنیا میں بہترین آپ جی رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس سب سے بڑا احساس یہ ہے نا کہ رات کو آپ اپنے گھر میں محفوظ سوتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی بھارتی فوجی آ کے بندوق تان کے آپ کے دروازہ نہیں کھولے گا, بم بلاسٹ نہیں ہوگا, آپ کے گھروں کو نہیں اڑایا جائے گا. آج کل آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں, در پہ در جو ہے وہ لوگوں کے قدیم جو ذریعہ معیشت کا سورس تھے, جو باغات تھے, چاہے وہ سیب کے تھے, چاہے وہ اخروٹ کے تھے, ان کو در پہ در کاٹا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے گھر بلاسٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ وہ والی چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس خدا نے آپ کو آزادی دی, خدا نے آپ کو زمین دی, آپ کے پاس پانی تھا, آپ اس کو ایگریکلچرل اسٹیٹ بناتے, آپ فائدہ اٹھاتے اپنی محنت سے. آپ کے پاس دیکھیں جی کیا سہولیات اس جگہ پہ نہیں ہے. ہمارے اکثر دوست ہم سے یہ کہا کرتے ہیں کہ جب ہم پہلی دفعہ آزاد کشمیر گئے تھے تو نیلم ویلی پہنچے تو ہم نے کہا وہ آج ستارے بڑے قریب نظر آ رہے ہیں. وہ ستارے نہیں تھے ایکچولی, وہ بجلی تھی جو پہاڑ کے ہر کونے تک پہنچی ہوئی ہے جہاں پہ بلب نظر آ رہا ہے. اگر ہندوستان میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو ہندوستان نے نا کشمیریوں کو کنفائن کر کے رکھا ہوا ہے, ایک پورا نقشہ جاری کیا جاتا ہے جس کے مطابق اس دائرے سے آپ باہر نہیں نکل سکتے تاکہ اس کو لوگوں کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو. اور ہمارے دیکھیں ہم نے تو جہاں چاہے جس پہاڑ پہ چاہے ہم نے گھر بنائے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اگر اس میں کوئی ایک لفظ بھی, کیونکہ محنت
جو ہے نا دیکھیں ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ وطن کو برا نہیں کہنا، کیونکہ وطن برا نہیں ہوتا، ایکچولی برائی ہم سے شروع ہوتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے کیا کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بار بار جو ہے ہر وقت ہم معاشرے کو بلیم کرنا شروع کریں، اپنی ریاست کو اتنا زیادہ برا بھلا کہیں، وطن کی برائی کریں، یہ کہیں پہ ہمیں لے کر نہیں جائے گی. جی ٹھیک میم، لاسٹ میں کوئی ایک اسپیشل میسج 5 اگست کے حوالے سے جو آپ آڈینس کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو دینا چاہیں؟ سب سے پہلے میرے جو مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی ہیں، ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ کی قربانیاں آپ کی آزادی کے لیے، آپ کے تشخص کے لیے بہت بڑی ہیں. شاید وقت کی حالات کے مطابق، وقت اور حالات کے مطابق اس طرح سے آپ کی سپورٹ نہیں ہو سکی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جس نے بھی کرنے کی کوشش کی، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے کس قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ لاگو کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، مگر اس کے باوجود ہم ہمیشہ تاریخ کو یاد رکھیں گے. چاہے وہ کنان پش پورا کا انسیڈنٹ ہو، چاہے وہ ہمارے جو پیارے بھائی 2008 10 16 14 میں شہید ہوئے، پیلٹ بلٹس جن کو کی گئی، ماس گریوز، وہ ہاف ویڈوز ہاف وائفز، آپ کو ہمیشہ تاریخ میں کشمیر کے لیے یاد رکھا جائے گا. بہت شکریہ میم آپ کا وقت دینے کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ، اور ان سے ہم نے بات کی یوم استحصال کے حوالے سے، اور جو اس وقت یو این کے اندر جو اس وقت حالات ہیں اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ جو پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے بات کی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.